أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کتاب التوحید کا تیسرا درس ہے، تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے درس میں کتاب التوحید کے ابواب اور عناوین میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے تاکہ ہم سب جان سکیں کہ کتاب التوحید میں کیا کچھ پڑھنے کو ملے گا۔ دوسرے درس میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو کتاب کے مؤلف ہیں، ان کے حالات زندگی اور ان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے درس میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اوپر لگائے جانے والے الزامات اور تہمتیں، ان کا تذکرہ ہوگا، ان کی حقیقت کا بیان ہوگا۔ یاد رہے کہ جس نے بھی شرک و بدعات کے خلاف کام کیا اس پہ الزامات کی اور تہمتوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ لوگوں نے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معاف نہیں کیا، لوگوں نے اس انسان کو بھی معاف نہیں کیا جو تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی شاعر، کبھی مجنون اور کبھی کاہن قرار دیا گیا۔ آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کی گئیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام الزامات سے بری تھے، ان تمام الزامات سے پاک تھے۔ جس نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو سنبھالا اور کوشش کی کہ میں لوگوں کو وہی پیغام دوں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دیا کرتے تھے، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کروں، توحید پہ لانے کی کوشش کروں، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ ان پہ کوئی ایک الزام نہیں لگا، کوئی ایک تہمت نہیں لگی، بلکہ الزامات کی بچھاڑ کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقل طور پہ کتابیں لکھی گئی ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پہ لگائے گئے الزامات کی حقیقت کے بارے میں، کہ کیا کیا الزامات لگائے گئے اور ان کی کیا حقیقت تھی، اور امام صاحب کا ان الزامات کے تعلق سے کیا موقف تھا۔ یہ تمام الزامات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی،
لیکن میں نے ان الزامات میں سے چند ایک کا انتخاب کیا ہے، وہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا الزام یہ لگتا ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کے معاملے میں کوتاہی کا شکار تھے، آپ کے مقام و مرتبہ کو کم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ کے معاملے میں انہوں نے کوتاہی کی، آپ کا جو حقیقی مقام و مرتبہ تھا اس سے آپ کو نیچے لانے کی کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ امام صاحب کے مخالفین میں سے ایک ہیں سلیمان بن سہیم، انہوں نے مختلف شہروں کے علماء کرام کو ایک لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر تب لکھا گیا جب یہ محسوس ہونے لگا کہ امام صاحب کی دعوت پھیل رہی ہے، لوگ ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ شرک و بدعات سے توبہ کرتے ہوئے توحید و سنت کی طرف آ رہے ہیں۔ چنانچہ لیٹر میں کیا لکھا گیا؟ لیٹر کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّهُ أَحْرَقَ دَلَائِلَ الْخَيْرَاتِ لِأَجْلِ قَوْلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا، کہ یہ آدمی یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس آدمی نے دلائل الخیرات نامی کتاب کو جلایا، آگ لگائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، و مولانا، اور آپ ہمارے محبوب ہیں۔ مزید یہ لکھا گیا اسی لیٹر میں وَمِنْهَا أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ لَوْ أَقْدِرُ عَلَى حُجْرَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم هَدَمْتُهَا، کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ اگر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ بنے حجرے کو گرانے کا موقع ملا تو میں گرا دوں گا۔ نمبر 3، انہ قال، یہ آدمی کہتا ہے کہ الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ ولیلتها ہی بدعۃ وضلالۃ تہوی بصاحبها فی النار، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود پڑھنا بدعت ہے، گمراہی ہے، اور جو اس بدعت کا ارتکاب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ عقائد کس کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی طرف۔ اور کس نے یہ الزامات لگائے ہیں؟ سلیمان بن سہیم نے، اور باقاعدہ لیٹر لکھا گیا ہے مختلف شہروں کے علماء کرام کی طرف۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں نیٹ نہیں تھا، رابطے کے ذرائع نہ ہونے کے برابر تھے، تو جب علماء کرام کو ایسا لیٹر ملے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے آدمی سے بدظن ہوں گے اور پبلک کو اس کے قریب جانے سے، اس کی کتب پڑھنے سے منع کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ باتیں پوری دنیا میں مشہور ہوئیں، اور یہ سمجھا گیا کہ ثبوت بھی دیے جا رہے ہیں کہ کیا کیا حرکتیں اس آدمی نے کی ہیں، چنانچہ فتویٰ یہ لگا کہ یہ گستاخ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں ان الزامات کا۔ پہلے نمبر پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے شیخ صاحب کی کتب کا تذکرہ کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اس میں کئی ایک کتب ایسی ہیں جن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے۔ مثال کے طور پہ الاصول الثلاثہ، اس میں شیخ صاحب نے 3 چیزوں کے اوپر گفتگو کی ہے۔
نمبر 1 اللہ رب العزت کی معرفت، نمبر 2 دین اسلام کی معرفت، نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور آپ کی پہچان۔ تو تفصیل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی ہے اس کتاب میں۔ تفصیل سے مراد کیا ہے کہ جس قدر وہ کتاب ہے اس لحاظ سے اس معاملے کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ کتاب کا تعلق 3 امور سے ہے۔ قبر میں سوال ہوں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ تو ان 3 سوالوں کا جواب امام صاحب نے اس کتاب میں دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی شاندار گفتگو کی ہے اس کتاب میں۔ دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 موضوعات کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 نزول وحی کا آغاز، نمبر 2 توحید کی تعلیم اور کفار پہ رد، نمبر 3 آپ کے چچا ابو طالب کا اختتام، نمبر 4 وہ جو واقعہ منسوب کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور اگر وہ واقعہ مان لیا جائے تو اس سے آپ کی شان میں کمی آتی ہے۔ تو امام صاحب نے ثابت کیا کہ واقعہ غلط ہے، اس کو کہتے ہیں تلک الغرانیق العلا۔ اور 5ویں نمبر پہ تذکرہ کیا ہے ہجرت کا، اور آخری نمبر پہ تذکرہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں کے مرتد ہو جانے کا۔ تو یہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی سیرت، اس میں بھی آپ کی سیرت۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک کتاب ہے سیرت پہ، اور وہ اصل میں خلاصہ ہے مشہور و معروف سیرت کی کتاب سیرت ابن ہشام کا۔ اور پھر ایک کتاب لکھی جس میں سیرت کی مشہور و معروف کتاب زاد المعاد جو امام القیم رحمہ اللہ کی ہے، اس کا خلاصہ لکھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ صاحب کی کتب میں سے 4 کتب ایسی ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر محبت کرنے والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے مشن سے۔ شیخ ایک کتاب میں کہتے ہیں فرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو سید الشفعاء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے سردار ہیں جنہیں روز قیامت شفاعت کا موقع ملے گا۔ وصاحب المقام المحمود، اور آپ ہیں جنہیں مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ اور یہ کون سا مقام ہے؟ شفاعت عظمیٰ کا مقام، جس مقام پہ آپ کے علاوہ کوئی فائز نہیں ہو سکے گا۔ مزید کہتے ہیں وآدم فمن دونہ تحت لوائہ، کہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کتنے شاندار الفاظ میں کیا ہے، اور کتنے ہی عظیم فضائل ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں لا بد من الادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تعظیم حرمتی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا واجب ہے اور آپ کی ناموس اس کی تعظیم بھی واجب ہے، آپ کی عزت کی تعظیم بھی واجب ہے۔ یہ عبارات کہاں ملیں گی؟ شیخ صاحب کی کتب کو ایک ہی مجموعے میں لکھا گیا ہے، چھاپا گیا ہے، اور اس کا نام ہے مجموعۃ مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوہاب۔ تو وہاں پہ یہ عبارات آپ کو ملیں گی۔ پہلی عبارت ملے گی 5ویں جلد میں صفحہ 113 پہ، اور دوسری عبارت ملے گی
چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 349 پہ۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں وَمَعْنَا شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے طاعتہ فیما امر، آپ کے ہر آرڈر کی تعمیل کی جائے، آپ کے ہر آرڈر کو مانا جائے اور اس میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر کہتے ہیں صرف یہیں پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس شہادت کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ تصدیقہ فیما اخبر، جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں ماضی کی یا مستقبل کی، ان میں آپ کو سچا مانا جائے، آپ کی تصدیق کی جائے، آپ کی تائید کی جائے، آپ پہ یقین رکھا جائے، آپ پہ ایمان لایا جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وجتناب ما نہی عنہ وزجر، جس چیز سے آپ نے منع کر دیا، جس کو آپ نے ممنوع قرار دیا، جس کو آپ نے حرام قرار دیا، اس کے قریب جانے سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اس کلمے کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ کی، لیکن اس طریقے کے مطابق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ تو ان الفاظ سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں وَمَا ذَكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَيَّ أَنِّي أَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ أَوْ أَنِّي أَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي أَمْرًا هَدَمْتُ قُبَّةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَكُلُّ هَذَا كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ افْتَرَاهُ عَلَيَّ الشَّيَاطِينُ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ مثل اولاد شمسان و اولاد ادریس۔ کہتے ہیں کہ شرک کا ارتکاب کرنے والے لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے سے منع کرتا ہوں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا اختیار چلا، میرے بس میں ہوا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ بنے گنبد کو گرا دوں گا۔ تو یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، بہتان ہیں، اور یہ باتیں ان شیطانوں نے گھڑی ہیں جو لوگوں کا ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے مال کھاتے ہیں، جیسا کہ شمسان کی اولاد ہے اور ادریس کی اولاد ہے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو امام صاحب کے زمانے میں تھے، جو امام صاحب کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے تھے۔ تو شیخ صاحب نے وعدے کیا کہ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے سے منع کرتا ہوں، یا میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی قبر پہ بنے گنبد کو میں گرا دوں گا اگر مجھے موقع ملا تو۔ یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ بنے گنبد کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ معلوم رہے کہ یہ گنبد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں بنایا، جناب عمر فاروق، جناب عثمان، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں بنایا، کسی صحابی کا یہ عمل نہیں ہے، کسی تابعی کا یہ کام نہیں ہے، کسی تبع تابعی کا یہ کام نہیں ہے، چار اماموں میں سے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بنایا جائے۔ یہ کام کب ہوا ہے؟ 678 ہجری میں، 678 ہجری میں، یعنی کہ 7ویں ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے جب 650 سال ہو چکے تھے تب یہ عمل ہوا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بہترین زمانہ
میرے صحابہ کرام کا ہے، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ یہ جو خیر کے 3 زمانے تھے، فضیلت کے 3 زمانے تھے، ان زمانوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ یہ خیر کا کام ہوتا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ کام ضرور کرتا، لیکن یہ کام 678 ہجری میں کیا تو کس نے کیا؟ مصر کے ایک حکمران قلاوون صالحی نے۔ اور جہاں تک تعلق ہے گنبد کو سبز رنگ دینے کا، تو یہ کام ہوا ہے 1253 ہجری میں، 1253۔ اور آج دیکھیے کہ لوگ کیسے اعتقاد رکھتے ہیں گنبد کے ساتھ، اور کیسے اعتقاد رکھتے ہیں اس رنگ کے ساتھ، جب کہ یہ کام بعد میں آنے والے بادشاہوں کے ہیں۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وصیت کی، نہ آپ نے اس کی ترغیب دی، نہ صحابہ نے یہ عمل کیا، نہ تابعین نے اس کے بارے میں سوچا، نہ تبع تابعین کو اس کا خیال آیا، نہ 4 اماموں نے اس کی ترغیب دی۔ یہ کام ہوا ہے تو بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو بادشاہوں کا یہ عمل دین کیسے بن گیا؟ دین کیا ہے؟ سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 969 راوی ہیں ابو الحیاج الاسدی، کہتے ہیں کہ مجھ سے امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ نے کہا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابو الحیاج الاسدی، میں تمہیں اس ڈیوٹی پہ نہ بھیجوں جو ڈیوٹی میری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی۔ بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ ڈیوٹی لگانے والے کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگائی کن کی؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ اب کسی اور کی لگا رہے ہیں اپنے زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے میری ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستا، کہ جو بھی مجسمہ نظر آئے، یعنی کہ کسی جاندار کا مجسمہ، جو بھی مجسمہ نظر آئے، جو بھی مورتی نظر آئے، جو بھی مجسمہ نظر آئے، اس کو مٹا ڈالو، ختم کر دو اس کو۔ میرے وہ بھائی جو میرا درس اس وقت سن رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے اپنے کمرے کا جائزہ لیں۔ آپ کے کمرے میں کوئی مجسمہ نہیں ہونا چاہیے، ہرن کا، شیر کا، کسی اور شخصیت کا۔ یہ مجسمے نصب کرنا اور سمجھنا کہ شاید ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد جناب علی کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پہ آپ نے مجھ سے کہا، ولا قبرا مشرفا الا سویتا، جس قبر کو دیکھو کہ اونچی ہے، زمین سے بہت اونچی ہے، اس کو برابر کر دو، ہموار کر دو۔ تو قبریں جو اونچی ہوں انہیں گرانے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ جناب علی نے۔ حکم کس نے دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مجسمے سب سے پہلے کس نے توڑے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب مکہ فتح کیا تھا، اور پھر جناب علی کو بھی بھیجا اس کام کے لیے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کا احترام نہیں کرتے۔ آئیے ایک امام کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں کہتے ہیں، قال الشافعی، کہ امام شافعی فرماتے ہیں، اکرہ ان یرفع القبر الا بقدر ما نعرف انہ قبر لکی لا یوقع ولا یجلس علیہ، کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ قبر کو بلند کیا جائے، البتہ قبر اتنی بلند ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، کیونکہ اگر معمولی سی بھی زمین سے اونچی نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قبر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معمولی سی اونچی ہونی چاہیے تاکہ کوئی اس قبر کو پہ بیٹھے نہیں اور کوئی اسے روندے نہیں۔ تو امام شافعی دیکھ لیں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث بھی سن لیں، مسلم شریف کی ہے، اس کا نمبر ہے 970 راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پہ چونا لگانے سے منع کیا ہے، وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، قبروں پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبر پہ کسی قسم کی عمارت بنانے سے، بلڈنگ بنانے سے، کمرہ بنانے سے آپ نے منع کیا ہے۔ یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قبروں کے اوپر بنے ہوئے گنبد گرائے ہیں اور ایسی چیزیں گرائی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے گنبد کو میں گرا دوں گا، یہ الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ گنبد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا نہیں ہے، آپ نے اس کی ترغیب نہیں دی، صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں ہے، 3 بہترین زمانے گزر گئے، ان میں یہ کام نہیں ہوا، بہت بعد میں ہوا ہے، اور یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اس گنبد کو گراتا ہے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ عمل ہوگا، آپ کی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا۔ شیخ صاحب کی عبارت جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 52، یعنی کہ وہی جو مجموعہ ہے شیخ صاحب کی کتب کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا ہے، اس مجموعے میں 5ویں جلد۔ اس موضوع پہ شیخ صاحب کی ایک اور عبارت سن لیجئے گا جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اما دلائل الخیرات، جہاں تک تعلق ہے دلائل الخیرات نامی کتاب کا کہ میں نے اس کو آگ لگانے کا حکم دیا ہے، تو کہتے ہیں فلہ سبب، تو دلائل الخیرات نامی کتاب کے بارے میں جو کچھ مشہور ہو گیا ہے تو اس کا ایک سبب ہے، وذالک انی اشرت الی من قبل نصیحتی من اخوانی کہ اللہ یصیر فی قلبہ اجل من کتاب اللہ، کہ میرے وہ مسلمان بھائی جو میری باتیں مانتے ہیں، میری نصیحت کو قبول کرتے ہیں، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ دھیان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب تمہارے دلوں میں اللہ کی کتاب سے بڑھ کر عظیم ہو جائے، تم اس کا احترام اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کرنے لگو، دھیان سے معاملہ یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ وَيَظُنْ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِ أَجَلُّ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی یہ گمان کرے کہ اس کتاب کو پڑھنا قرآن کریم کو پڑھنے سے زیادہ عظیم ہے۔ کیوں لوگ اس کتاب کو قرآن کریم سے زیادہ اہمیت دینے لگ گئے تھے؟ کیوں اس کا مقام قرآن کریم سے بڑھ کر سمجھنا شروع ہو گئے تھے؟ آگے چل کر یہ وضاحت کروں گا۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے احباب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ دھیان سے یہ کتاب کہیں تمہاری نگاہوں میں قرآن سے زیادہ آگے نہ ہو جائے، قرآن سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دینی، اس کے پڑھنے کو قرآن کی تلاوت سے زیادہ مقدس نہیں جاننا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا إِحْرَاقُهُ وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ فَهَذَا مِنَ الْبُهْتَانِ الْعَظِيمِ، جہاں تک تعلق ہے اس الزام کا کہ میں نے اس کتاب کو آگ لگائی ہے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے سے منع کرتا ہوں، تو یہ بہتان نہیں بلکہ بہتان عظیم ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس میں کیا ہے۔ اس کتاب کا پورا نام ہے دلائل الخیرات والشوارق الانوار فی ذکر الصلاة علی النبی المختار۔ یہ نام بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کے معاملے میں۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ، آپ پہ درود۔ لکھنے والے کون ہیں؟
ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی فوت ہوئے 870 ہجری میں 870. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9ویں صدی کے اختتام میں جا کے یہ فوت ہوئے ہیں. تو یہ کتاب بھی بہت بات کی ہے. اور اسے لکھنے والے کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ مغرب سے، مراکش سے، جس کو آج کل موراکو بھی کہتے ہیں. اس کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. بہت سے درود لکھے گئے ہیں، بہت سے درود جمع کیے گئے ہیں، درود کے فضائل لکھے گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی علماء حق مخالفت کیوں کرتے ہیں، جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء حق، علماء توحید، علماء حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، آپ پہ سلام پڑھتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اس کتاب کے مخالف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں بہت سی روایات من گڑت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں جو آپ نے نہیں کہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متواتر حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. تو اس میں بہت سی ایسی روایات ہیں جو من گڑت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ ضعیف روایات ہیں، من گڑت تو نہیں ہے لیکن ضعیف، ناقابل اعتماد، جن کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مل نہیں سکا، لیکن پہلی سے بہتر ہیں. پہلی بالکل ہی بے سر و پا، خود ساختہ، گھر میں بنائی ہوئی. تیسرے نمبر پہ اس کتاب میں کئی شرکیہ عبارتیں اور الفاظ ہیں. چوتھے نمبر پہ اس کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ذکر کیے گئے 100، یعنی کہ جیسے اللہ رب العزت کے علماء کرام 99 نام جمع کرتے ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 نام بنا دیے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے. اور کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کا مقام ایک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، لیکن کیا آپ اللہ رب العزت کے برابر ہیں؟ بالکل بھی نہیں. پھر اس کتاب میں ایک اور غلطی یہ ہے کہ بتایا گیا کہ آپ جمعہ کے دن یہ درود پڑھیں، جمعرات کو یہ درود پڑھیں، ہفتے کو یہ پڑھیں، اتوار کو یہ پڑھیں، سوموار کو یہ پڑھیں، یعنی کہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے درود، اور پھر ان کی مزید تخصیص کی جا رہی ہے کہ یہ درود فلاں دن پڑھنے، یہ فلاں دن پڑھنے. بدعت. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانا، یہ چیز آپ کو اس کتاب میں کثرت سے ملے گی. تو آپ کو دعا میں وسیلہ بنانا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ اور اس سے ملتے جلتے کئی امور ہیں جن کی وجہ سے علماء حق اس کتاب کے مخالف ہیں. تو مسئلہ آپ پہ درود پڑھنے کا نہیں ہے، درود پڑھنے کے تو ہم قائل ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو سعادت جانتے ہیں، باعث برکت اور باعث رحمت سمجھتے ہیں. درود کے بغیر تو بہت سے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز نہیں ہوگی. اتحیات میں درود پڑھنا ضروری ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، جمعہ کے دن خصوصی طور پہ درود پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن درود میں شرکیہ الفاظ داخل کر لینا، اور جو بعد کے لوگوں نے 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں درود گھڑے اور بنائے، انہیں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے درود سے افضل جاننا، یہ افسوسناک امر ہے.
صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ ہے، اٹھائیے بخاری مسلم، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھو اور صلات پڑھو، تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، آپ سے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ پہ صلات پڑھیں، درود پڑھیں، ہمیں بتائیے کہ کیسے پڑھیں۔ حالانکہ عربی زبان کے ماہر تھے، ماسٹر تھے، اور آج ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے درود کو چھوڑ کر دائیں بائیں درودوں کو اختیار کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے درود سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، اور آپ کے دین اور آپ کے مشن اور آپ کی احادیث کو پھیلانے میں بہت عظیم کردار ادا کیا۔ آپ کے دین میں جو بدعات داخل کی گئی تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یقیناً محبت ہے، آپ کا احترام ہے، اور آپ کی زندگی پہ کتب لکھی ہیں، آپ کی سیرت پہ کتب لکھی ہیں، تو یہ کہنا کہ وہ گستاخی کرنے والے تھے یہ بالکل غلط ہے، الزام سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام صاحب پہ یہ تہمت لگتی ہے کہ وہ لوگوں کو کافر قرار دیتے تھے، کلمہ پڑھنے والوں کو کافر قرار دیتے تھے۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ میں گزارش یہ کروں گا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب کئی لوگوں کو کافر قرار دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا کفر موجود تھا یا نہیں تھا، لوگ کفر کا ارتکاب کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے۔ ورنہ تکفیر تو آپ کو قرآن کریم میں بھی ملے گی، قرآن کریم کئی لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرے ہیں۔ تو جو کفر کا ارتکاب کرے اسے کافر قرار دینا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ کفر موجود تھا یا نہیں، اور پھر اگر کفر موجود ہے تو کیا نام لے کے کسی کو کافر قرار دیا ہے؟ اگر نام لے کر کسی کو کافر قرار دیں، کسی کی تحدید کر کے، تعیین کر کے، یہ خطرناک ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر واقعی کسی میں کفر موجود ہو اور اس کو توبہ کا موقع دیا گیا ہو، اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، پھر بھی بات نہ آئے تو پھر ظاہر اس کو کافر قرار دیں گے، نام لے کر بھی کافر قرار دیں گے۔ لیکن یہ ہر اہل غیرے کا کام نہیں ہے، یہ بڑے علماء کرام کا کام ہے، یا کسی مسلمان جج کا کام ہے جو شریعت کے علم سے بہرہ ور ہو۔ تو شیخ صاحب نے یہ کہا کہ جو یہ کام کرے وہ کافر ہے، تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا انداز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شیخ صاحب کے مخالفین ہیں ان کے نزدیک اصول یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ کافر نہیں ہوگا، چاہے وہ ایسے امور کا ارتکاب کرے جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اور تیسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ عبادت کو نہیں جانتے کہ عبادت کس کو کہتی ہیں۔ قبر والے سے دعا کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم قبر والے کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ جب آپ کسی کو غائبانہ انداز میں پکار رہے ہیں جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو یہ دعا ہے، یہ عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟
اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پہلے شیخ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے شیخ صاحب کو کافر قرار دیا. شیخ صاحب کو، شیخ صاحب کے ساتھیوں کو، ان کے شاگردوں کو. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ شیخ صاحب کی دعوت سے پہلے اس علاقے کے حالات کیا تھے. کیا وہاں پہ شرک موجود تھا یا نہیں تھا؟ کیا لوگ قبروں کا طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا لوگ قبر والوں سے بیٹے نہیں مانگتے تھے؟ اب میں آپ کے سامنے وہ عبارت رکھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ شیخ صاحب پہ الزام لگایا گیا ہے کہ شیخ صاحب مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں. ابن افالق یہ صاحب جو ہیں یہ لکھتے ہیں کہ وَهَذَا الرَّجُلُ کفر الامہ، اس آدمی نے تو پوری امت کو کافر قرار دے دیا ہے. بل واللہ وکذب الرسل وحکم علیہم وعلی اممہم بالشرک، بلکہ یہ تو نبیوں کو بھی اور ان کی اقوام کو بھی کافر اور مشرک قرار دے رہا ہے. دیکھیے کتنی بڑی تہمت ہے، کتنا بڑا الزام ہے. شیخ صاحب انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا ریاض شہر کے لوگوں کو اور منفوحہ شہر کے لوگوں کو. اس میں کہتے ہیں وَقَوْلُكُمْ إِنَّا نُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ، جہاں تک تم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّا لَمْ نُكَفِّرِ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے مسلمانوں کو کافر قرار نہیں دیا، بل ما کفرنا الا المشرکین، ہم نے انہی کو کافر قرار دیا ہے جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں. یہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 189. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں سلیمان بن سہیم کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ ان الرجل افترا علی امورا لم اقلها، اس آدمی نے میرے اوپر ان امور کے الزامات لگائے ہیں جو میں نے نہیں کہے. ولم یأتی اکثرها علی بالی، بلکہ اکثر الزامات اس آدمی کے وہ ہیں، ان امور کے ہیں جن کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں، میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آئے. فمنہا، مثال کے طور پہ ایک الزام یہ ہے کہ انی مبطل کتب المذاہب الاربع، کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو 4 مذہب ہیں ان کی سب کتابیں غلط ہیں، ناحق ہیں. یعنی کہ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ حنفی، ان سب کی کتابیں ساری کی ساری جو ہیں وہ غلط ہیں، باطل ہیں، یہ کہا ہے. یہ تہمت میرے اوپر لگائی گئی ہے. کہتے ہیں وَإِنِّي أَقُولُ إِنَّ النَّاسَ مِن 600 سَنَةٍ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، اور دوسری تہمت میرے اوپر یہ لگائی گئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ 6 صدیوں سے، 600 سالوں سے حق پہ نہیں ہیں، دین حق پہ نہیں ہیں. تیسرے نمبر پہ وَإِنِّي أُكَفِّرُ مَن تَوَسَّلَ بِالصَّالِحِينَ، کہ میں انہیں کافر قرار دیتا ہوں جو نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں. چوتھے نمبر پہ وَإِنِّي أُكَفِّرُ الْبُوصِيرِي، کہ میں بوصیری جو آدمی گزرا ہے اس کو میں کافر قرار دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ شعر کہے ہیں یا اکرم الخلقی. تو یہ سارے الزامات کا تذکرہ کرنے کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں جوابی عن هذه المسائل، میرا جواب یہ ہے ان الزامات کے بارے میں کہ ان اقول سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہتان عظیم ہے جو میرے اوپر باندھا گیا ہے، جو بہت بڑی تہمت ہے جو میرے اوپر لگائی گئی ہے.
یہ عبارت آپ کو کہاں ملے گی؟ 5ویں جلد صفحہ نمبر 11 اور 12۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کہ ولا اکفر احد من المسلمین بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے میں کسی بھی مسلمان کو کافر قرار دوں، بالکل میرا یہ موقف نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی شرک کرے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سود لے مثال کے طور پہ یا زنا کرے اور اس وجہ سے میں کہوں کافر ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولا اکفر احد من المسلمین بذنب ولا اخرجہ عن دائرۃ الاسلام، کسی بھی گناہ کی وجہ سے میں کسی بھی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک تو تذکرہ آیا ہے اس چیز کا کہ شیخ صاحب پہ تہمت لگائی گئی کہ شیخ صاحب انہیں کافر قرار دیتے ہیں جو اولیاء کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلے اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک وہ وسیلہ ہے جو بدعت ہے، ایک وہ وسیلہ ہے جو شرک ہے، اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور ان دونوں سے پہلے میں وہ وسیلہ بتا دوں جو جائز ہے، جو درست ہے۔ آپ کسی بھی ایسے شخص کے پاس آتے ہیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، زندہ ہے، موجود ہے، آپ اس سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، آپ یہاں پہ اس کی ذات کو نہیں، اس کی دعا کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اور وہ زندہ ہے، کر سکتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، آپ کی دعا کو وسیلہ بناتے تھے، ذات کو نہیں۔ آپ اپنے والد صاحب سے دعا کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ والد کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب زندہ ہیں، ان سے آپ درخواست کریں کہ آپ کے لیے دعا کریں، یہ ان کی دعا کا وسیلہ ہوا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کے وسیلے اور واسطے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے شفا دے دے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے محبت نیک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نیک عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے دلائل آپ جانتے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں دلائل کا تذکرہ کروں۔ غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کو دعا میں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور واسطہ دیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا، واسطہ دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یا کسی صحابی کا یا کسی بھی ولی کا، یعنی کہ ان کی ذات کا یا ان کی جاہ کا یا ان کے مقام کا، تو یہ چیز جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک یہ ذرا بھی نقطہ نوٹ کر لیا جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دین اوپر سے نیچے آیا، اللہ سے ہمارے پاس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے۔ تو آپ دین کے اوپر سے نیچے آنے میں وسیلہ ہیں اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مابین، اور کوئی بھی آدمی آپ پہ ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، آپ کی اتباع کیے بغیر جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اور ایک ہے دعا والا وسیلہ، یہ اور چیز ہے، یعنی کہ دین اوپر سے نیچے پہنچا آپ کے وسیلے سے، بالکل ٹھیک، لیکن دعائیں نیچے سے اوپر کو جاتی ہیں آپ کے وسیلے سے، یہ وہ چیز ہے جس میں کوئی چیز بدعت ہے اور کوئی شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دوں، یا آپ کے مقام کا، یا آپ کی جا کا، یا آپ کے مقام و مرتبہ کا، آپ کی شان و شوکت کا، تو یہ چیز جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت ہے۔ حالانکہ آپ کا مقام
یہ ہم تسلیم کرتے ہیں. اسے جو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. آپ کی جا تھی, آپ کو اللہ نے بڑی شان و شوکت دی تھی, بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے, تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں, تمام انسانوں میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے مقدس, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن کیا اللہ کو دعا میں وسیلہ دے سکتے ہیں اس چیز کا کہ اے اللہ میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں نبی علیہ السلام کی ذات کا, یا آپ کے چہرے کا, یا آپ کی زلفوں کا, یا آپ کی کملی کا, یا آپ کے نالین کا, یا آپ کی عزت کا؟ تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ کریں گے تو کیا ہے؟ بدعت ہوگا. یا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مدینہ پہنچ کے آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے, لیکن آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے, تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا. اور اب ہم آتے ہیں اس وسیلے کی طرف جو شرک ہے, جو کفر ہے, جس کے اوپر امام صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی نیک آدمی کو فوت ہونے کے بعد پکار رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں, مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں. تو آپ بیٹا اللہ سے لینا چاہتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا اللہ ہی دے سکتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں. لیکن آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں فوت ہونے کے بعد, اور یہ دعا ہے, یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. آپ ولی کو, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں, اللہ سے شفا لے کر دیں, آپ نے ہماری شفاعت کرنی ہے. تو آپ اس کام کے لیے پکار رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے, اللہ سے دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دعا میں, اس پکار میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ عبادت ہے. تو یہ وسیلہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرکیہ وسیلہ ہو جائے گا جب آپ کسی ولی کو پکار رہے ہیں وسیلے کے نام پہ باقاعدہ. اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو واسطہ دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا, یا آپ کی جا کا, یا آپ کے نالین کا, یا آپ کی زلفوں کا, یا آپ کے چہرے کا, یہ ہے بدعت. اور اگر نبی علیہ السلام کو پکاریں وسیلے کے نام پہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر دعا ہے, اور دعا میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے اس الزام کا کہ شیخ صاحب نے بصیری کو کافر قرار دیا, تو شیخ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے اسے کافر قرار نہیں دیا. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب بوصیری کے قصیدے کی مخالفت کرتے تھے, اور یہ وہ قصیدہ ہے جو بہت مشہور ہے, قصیدہ بردہ, جس کو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوا ہوگا, اور اس کے اشعار عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں خصوصاً عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ. آئیے میں بتاؤں کہ بصیری کون ہے. بصیری جو ہے اس کا نام ہے محمد بن سعید بن حماد السنہاجی. یہ شاعر جو ہے یہ فوت ہوا ہے 696 ہجری میں, 696, یعنی کہ 7ویں صدی کے آخر میں جا کر. اور یہ آدمی, یہ شاعر, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار تھا اور مرض لا علاج تھا, تو یہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتا, حتیٰ کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا
تو آپ نے خواب میں اس کو اپنی چادر پہنائی. تو جب یہ آدمی نیند سے اٹھا تو یہ شفا یاب ہو چکا تھا. پھر اس نے یہ قصیدہ کہا جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بردہ دیا تھا، چادر دی تھی، اس وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا گیا، چادر والا قصیدہ. یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ دعویٰ کرنے والی بڑی دنیا ہے کہ ہم نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اور خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن جب کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو پہلے تو ہم اس کا عقیدہ چیک کریں گے. اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتا ہے، قبر والوں کو سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتا ہے، تو ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے. وہ خواب کے جتنے بھی دعوے کرے ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم اس کو ایک فضول انسان جانیں گے جب تک کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی توحید پہ نہیں آ جاتا، جب تک کہ وہ کفر و شرک سے توبہ طیب نہیں ہو جاتا. دوسرے نمبر پہ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک بھی ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے، خواب اس کو آیا ہے کہ نہیں آیا، ہمیں کیسے پتا چلے گا. تیسرے نمبر پہ ہم مان لیتے ہیں کہ اسے خواب آیا ہے، یہ گارنٹی کون دے گا کہ خواب میں جو آئے تھے واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ ہو سکتا ہے شیطان نے آ کر جھوٹ کہا ہو. آپ کہیں گے کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، لیکن کسی تیسری شکل میں آ کے دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کی شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا. یعنی کہ اس کو اللہ نے قدرت نہیں دی کہ وہ آپ کی شکل اختیار کرے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرے خواب میں، لیکن کسی اور شکل میں آ کے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. کہا حلیہ بیان کرو. اس نے حلیہ بیان کیا، پھر کہا کہ تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تھا کہ کسی اور کو نہ دیکھو، اسی لیے تحقیقات کی ہیں. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ اس آدمی کو خواب آیا کہ نہیں آیا. اگر آیا ہے تو خواب میں اس نے کس کو دیکھا ہے، اللہ عالم. لیکن قصیدہ جو اس نے کہا وہ بڑا مشہور ہوا، لوگ اسے کثرت سے پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ کے قائل ہیں، اندھی عقیدت، اندھی محبت کے قائل ہیں، انہیں یہ قصیدہ بڑا اچھا لگتا ہے. جبکہ اس قصیدے میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو کفریہ اور شرکیہ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لا تطرونی، بخاری کی حدیث ہے، روایت کرنے والے جناب عمر فاروق ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرو، میری شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ کیا تھا، حد سے آگے نکل گئے تھے. میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تو میرے بارے میں کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. جناب انس بن مالک کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا آپ اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ کیا اشعار ہیں جی؟ ویسے تو کافی سارے اشعار ہیں جن پہ تنقید ہوتی ہے بصیری پہ، ایک دو سن لیں آپ بھی. بوسیری کہتا ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حدوث الحادث العممی، کہ جب کبھی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، تو کوئی نہیں ہے اے اللہ کے رسول جس سے میں پناہ لوں، جس کی میں پناہ میں آؤں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
پناہ کس سے لینی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ آپ کی لوں گا جب کبھی بڑی مصیبت آئے گی اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی میں پناہ لوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پکارا جا رہا ہے، آپ کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کے اشعار کس قدر خطرناک ہیں. اس کے بعد سنیے، کہہ رہا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. دنیا اور آخرت یہ دونوں آپ کی سخاوت ہیں. دنیا عطا کرنے والا کون؟ بقول شاعر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آخرت بھی عطا کرنے والا کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا باقی رہا؟ اور مزید وَمِنْ عُلُومِكَ، اور آپ کے علم میں سے کیا ہے؟ لوح و قلم، یعنی کہ تقدیر جو ہے وہ آپ کا علم ہے. وہ تقدیر جسے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے. اور آپ کا کچھ علم ہے، یعنی کہ آپ کا علم بہت وسیع ہے، اس میں سے کچھ ہی ہے. اور یہ اور اس سے ملتے جلتے کافی سارے اشعار ہیں. اب ایک طرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مالک ہیں کس کے؟ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اور علم آپ کا کیا ہے؟ ساری تقدیر لوح محفوظ آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے. اور اب قرآن کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین، روز آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ہے مالک دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفطار میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کوئی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، سارا معاملہ اللہ کے کنٹرول میں ہوگا. اور آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سے کیا کہا تھا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اللہ کے سامنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی نہیں بولے گا. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کہ اکیلا اللہ وہ مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی نے کیا کہا سورہ جن میں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ لوگوں سے کہہ دیں، ان کو بتا دیں میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ اگر اللہ مجھے پکڑنے پہ آئے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں لوگوں سے، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ مجھے پکڑے تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکے گا. کہاں یہ آیات اور کہاں یہ اشعار؟ پھر قرآن تو یہ کہے کہ اے نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا دیں آپ کہ ولا عالم الغیبہ، میں عالم الغیب نہیں ہوں. آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پورا لوح محفوظ وہ آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے. اگر آپ عالم الغیب تھے تو نبی علیہ السلام نے اس بکری کا گوشت کیوں کھا لیا تھا جس میں زہر ملی ہوئی تھی؟ آپ کے صحابہ کرام نے بھی کھا لیا، کئی لوگوں نے.
تو یہ نہایت خطرناک اشعار ہیں، قصیدہ بردہ نہایت خطرناک ہے، اس سے اہل توحید کو دور رہنا چاہیے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سب کے باوجود اس آدمی کے نام لے کے اس کو کافر قرار نہیں دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں کافر قرار دیتے تھے ان کو جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن نام لے کے کافر قرار دیا ہو ایسا عام طور پہ نہیں ہوا۔ اگر کہیں ہوا ہے تو اس آدمی کو پر فتویٰ لگا ہے جس فتوے کا کیا تھا، حقدار تھا۔ شیخ صاحب نے تو بصیری کو کافر قرار نہیں دیا، جس کے اشعار کتنے خطرناک ہیں۔ تو یہ الزام صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک الزام یہ لگتا ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے خروج کیا ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف۔ ترکوں کی حکومت موجود تھی، خلافت عثمانیہ پوری دنیا میں موجود تھی، اور شیخ صاحب نے ان کے خلاف خروج کیا، ان کے خلاف بغاوت کی، اور ان کی وجہ سے ان کی حکومت ختم ہوئی۔ یہ الزام بھی بہت لگتا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دیا جائے کہ شیخ صاحب کا حکمرانوں کے تعلق سے عقیدہ کیا ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں وَأَرَى وُجُوبَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہ میرا یہ عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہو جب وہ مسلمان ہے تو اس کی بات سننا بھی واجب، اس کی اطاعت کرنا بھی واجب، چاہے وہ حکمران نیک ہو چاہے بد ہو، جب تک کہ وہ ایسا حکم نہ دے جو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہو۔ جب وہ ایسا حکم دے گا جو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہوگا تو وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ وَغَلَبَهُمْ بِسَيْفِهِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَجَبَتْ طَاعَتُهُ وَحَرُمَ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ۔ کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی اقتدار سنبھال لے اور لوگ اس پہ اتفاق کر لیں اور وہ ان پہ غالب آ جائے تلوار کے ذریعے، پورا کنٹرول سنبھال لے طاقت کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، حتیٰ کہ خلیفہ بن جائے تو اس کی اطاعت کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے۔ تو یہ ہے امام صاحب کا عقیدہ۔ وہ مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں تھے، خروج کے قائل نہیں تھے۔ لیکن امام صاحب کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ نجد سے۔ تو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں کہ کیا نجد پہ جس زمانے میں شیخ صاحب کی دعوت شروع ہوئی ہے اور ان کا پیغام عام ہوا ہے اور وہاں پہ ان کے حکومت قائم کی گئی ہے، کیا وہاں پہ عثمانیوں کی، ترکوں کی حکومت تھی، یا اس علاقے کو انہوں نے نظر انداز کیا ہوا تھا؟ ادھر تو کبھی انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تو اس بارے میں ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، قوانین آل عثمان مضامین دفتر دیوان، یمین علی آفندی کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو جب پڑھا جائے گا تو اس میں بتایا گیا ہے کہ خلافت عثمانی جو تھی، خلافت عثمانیہ ترکوں کی حکومت، ان کے کتنے یہ صوبے تھے، کہاں کہاں ان کے گورنر ڈیوٹیاں دے رہے تھے۔ تو یہ سارے آپ پڑھ لیں تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے 32 کے قریب صوبے بنائے ہوئے تھے، ان میں سے 14 صوبے عربی تھے۔ 14 اسٹیٹ جو تھیں وہ کون سی تھی؟ عربی۔ اور ان میں نجد نہیں ہے، یہ والا علاقہ ان میں نہیں ہے، اس علاقے کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ تو اس علاقے میں جس کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، نظر انداز کیا ہوا تھا، وہاں پہ امام صاحب نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور جو سعودیہ کے موجودہ حکمران ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے ایک گزرے ہیں محمد بن سعود، ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ حکومت قائم کی گئی، شریعت کا نظام نافذ کیا گیا اور شرک و بدعات کا خاتمہ کیا گیا۔ تو وہاں پہ
عثمانیوں کی، ترکوں کی حکومت بالکل نہیں تھی۔ اور مکہ مدینہ میں بھی یاد رہے کہ ترکوں کی حکومت نہیں تھی اس زمانے میں، مکہ اور مدینہ پہ بھی حکومت تھی کن کی؟ اشراف کی، سادات کی، اور ان سادات نے بھی پہل کی ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی، یعنی کہ ان کو روک دیا کہ آپ لوگ حج نہیں کر سکتے، ان کے حاجیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، پھر آگے چل کے آپس میں جھڑپیں ہونے لگیں، معاملات خراب ہونے لگے، تو پھر یعنی کہ یہ معاملہ بہت آگے تک گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں بھی ترکوں کی حکومت نہیں تھی اس زمانے میں، اور جن کی تھی انہوں نے ان کو کافر قرار دیا، ان کے مکہ مدینہ میں داخلے پہ پابندی لگائی، کئی سال یہ پابندی رہی، ان کے حاجیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پھر معاملات آگے بڑھے اور لڑائیاں ہوئیں۔ تو بہرحال چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ذوق و شوق سے اس کتاب کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ کتاب الفوائد کا تو آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، ایک یعنی کہ درس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے حالات آپ کے سامنے رکھے گئے، اور دوسرے درس میں باقاعدہ کتاب کا آغاز کر دیا گیا۔ کتاب التوحید کا بھی انشاءاللہ آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔